اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 10 سے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر دیا، اس لیے کہ آخرت جو ہے، آخرت کی زندگی پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جزا سزا پر ایمان، اگر وہ نہ ہو تو اخلاق کی بنیاد ہی اکھڑ جاتی ہے، پھر کسی کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اگر اخلاق وجود میں آتا بھی ہے تو وہ ایک پالیسی کے طور پر وجود میں آتا ہے کہ اس سے ہمیں دنیاوی کام چلتے ہیں، ادروائز اس کی جو حقیقی حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، زندگی بامقصد نہیں رہتی۔ اور یہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ کس قدر ان کے اوپر اللہ کی نعمتوں سے ناشکری کے سبب ان پر عذاب نازل ہوئے اور ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا گیا، عقیدہ آخرت کی مطلب کمزوری تھی کہ یہ نیک اعمال نہیں کرتے، نیکی نہیں کرتے، دین کے اوپر عمل کرتے تھے لیکن محض ظاہری طور پر عمل کرتے تھے، ان کے اعمال کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ یہ شروع میں بھی سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، بنی اسرائیل ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے۔ یہ عقیدہ انہوں نے پہلے بنایا کہ قیامت میں سفارشی ہوں گے اور سفارش کے نتیجے میں ہم بخشے جائیں گے، لہذا زیادہ محنت کرنے کی دنیا میں ضرورت نہیں، ایزی لائف گزارو، اللہ کے احکام پر مطلب یہ کہ ظاہری طور پر عمل کر لو، لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی اخلاص نہیں، اس کے اندر مطلب یہ کہ جب اخلاص نہیں ہو تو پھر نہ عقائد جو ہیں وہ انسان کی سیرت و کردار کو متاثر کرتے ہیں، اور نہ ہی عقائد جو ہیں وہ انسان کے کردار کو، نہ عقائد متاثر کرتے ہیں اور نہ ہی اعمال و عبادات جو ہیں وہ متاثر کرتے ہیں۔ یہ ان کا المیہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، شروع میں جہاں اصول ایمان بتائے وہاں کا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا یقین جو ہے کہ آخرت میں ہم سے بعض کچھ ہو، وہ ہے مطلب یہ کہ سارے کردار کی بنیاد، گھیر گھار کے آئے ہوئے لائے جو۔ تو بنی اسرائیل کا آخرت کے اوپر جو ایمان تھا وہ بہت کمزور تھا۔ اسی طرح پھر عیسائیوں کو بھی انہوں نے یہ عقیدہ بنا کے دیا سلویشن کا کہ مسیح جو ہے وہ انسانیت کے گناہوں کا کفارہ بن کے صلیب پہ چڑھ گیا اور وہ باعث نجات ہے، آپ مسیح کے کفارے پر ایمان لے آئیں تو آپ کی نجات ہو جائے۔ تو وہاں سے مطلب یہ کہ اخلاق کی بنیاد ہی اکھڑ گئی، اور پھر انہوں نے انبیاء کے بارے میں ایسی باتیں گھڑیں، ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کیں کہ جو مطلب یہ کہ عام انسان کی شرم سے پانی ہو جاتا۔ آگے پھر یہ کہتے پھریں کہ جب وہ لوگ جو ہیں وہ نہیں بچ سکے ان گناہوں سے، بشری کمزوریوں کی وجہ سے، تو ہم کیسے بچ سکیں؟ اپنے لیے راہ کھولے۔ تو آخرت پر ایمان، ہم دیکھیں معاشرے کے اندر بھی جو لوگ بہت
گھوم پھر رہے ہیں، دیکھیں ذرا آخرت پر ایمان کس کا ہے؟ آخرت پر ایمان تو اس کا ہے جو اپنی ہر بات کے اوپر اللہ سے ڈرتا ہے، بالخصوص معاملات کے اندر، کسی کے لین دین میں، کسی کے مطلب حق مار جانا، کسی کے ساتھ بے انصافی کرتے، مطلب یہ کہ تجارت کرتا ہے تو ملاوٹ کرتا ہے، یا مطلب یہ کہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، منافع خوری کرتا ہے، یہ جس طرح ہمارے یہاں رمضان یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، بظاہر مسلمان ہیں، نماز پڑھنے بھی چلے جاتے ہیں اپنے مسلمانی کا ثبوت دینے کے لیے، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن آخرت پر ایمان نہیں۔ اگر آخرت پر ایمان ہوتا تو بالکل تیر کی طرح سیدھے ہوتے۔ ساری برائیاں اس سے جنم لیتی ہیں۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، یہ ان کا جو پرانا حربہ تھا کہ بھئی ہم تجھے نہیں مانتے تو پھر لاؤ جو عذاب لانا ہے ہم پر لے آؤ، وہ لاتے کیوں نہیں، جلدی لاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان کی فطرت ہے، اے پیغمبر آپ اس سے نہ گھبرائیں، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ شر کو بھی اسی طرح مانگتا ہے کہ اتنی جلدی مجھے ملے جتنی جلدی مجھے خیر ملے، جتنی جلدی انسان یہ چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش فوراً پوری ہو، یعنی خیر کے لیے، میرے فائدے کے لیے، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ جناب وہ شر جو ہے نا وہ بھی جلدی پوری ہو، یعنی جو اس کو مصیبت آنی ہے پھر وہ آ جائے، فوراً آ جائے۔ یہی مکے والے کہتے تھے پھر لاؤ کو عذاب آتا کیوں؟ ان سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ عقل کرو، یہ جو مہلت ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو مانگتے کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جو ہے بڑا جلد باز پیدا کیا گیا، یہ اس کی پیدائشی کمزوری ہے۔ بڑی کمزوریاں بتائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے وہ ضعیف پیدا کیا گیا۔ جب اس کو سورہ معارج میں جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور جب اس کو اچھے حالات آتے ہیں اور اس کے پاس دولت آتی ہے تو روک کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہوں جا کے وہ کام، بڑا طاقت، اس معاملے میں بڑا طاقتور ہے۔ عجول، یہ اجل جو ہے وہ بچھڑے کی بات نہیں، بچھڑے کو بھی اجل اسی لیے کہتے ہیں اس میں بہت پھرتی ہوتی ہے، وہ بڑی مطلب یہ کہ ٹپدا ہاں، تو انسان جو ہے یہ بھی بڑا جلد باز پیدا ہے۔ وہ مطلب یہ کہ بیمار ہوتا تو یہ نہیں کہتا کہ پروردگار میں جب بیماری سے تنگ آ جاتے کہتے یا میں چک لے ہوں، رشتہ دار کہتے ہیں یا اللہ اب اسے اٹھا لے، اور ساتھ توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اس کی تکلیف جو ہے نا وہ رفع ہو جائے۔ یہ غلط چیز ہے۔ بھئی جو مہلت ہے اس میں اللہ سے خیر مانگو، وہ تو کسی بھی مرحلے پر شفا دے سکتا ہے۔ تو اگر مر جاتا تو کہتے ہیں اچھا ہوا تکلیف اس کی دور ہو گئی، تو سمجھو تمہاری تکلیف دور ہوگی، تمہارے اوپر ذمہ داری ختم ہوگی۔ تو انسان یہ جو فطری کمزوریاں ہیں نا، انسان کی پیدائشی کمزوریاں ہیں، یہ دین اور عبادات اسی لیے آئی ہیں کہ ان فطری کمزوریوں کو دور کیا جائے۔ کمزور پیدا کیا ہے تو ایمان اس کو طاقتور بنا۔ اگر بخیل مطلب یہ کہ حریص پیدا کیا گیا ہے تو اس کو حرص سے نجات عطا کی جائے۔
یہی تو تھا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، کہ آیات کی تلاوت سے پیغمبر ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے، ان کو حرص، لالچ اور بخل سے پاک کرتے تھے، یعنی جو رذائل اخلاقی تھے، انسان کی جو فطری کمزوریاں تھیں ان کو دور کر کے ان کے اندر فضائل اخلاق پیدا کرتے تھے، ان کے اندر مطلب یہ کہ صبر و شکیبائی پیدا کرتے تھے۔ کردار سازی۔ یزکیہم کا یہی معنی ہے، ان کو نشو و نما تزکیہ نفس کرتے تھے۔ کہ انسان تو چاہتا ہے فائدہ سمیٹے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو فائدے بانٹنے والا جو ہے وہ بنایا جائے۔ انسان وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اس میں مسلمان بھی کچھ انوالو تھے کہ پروردگار آ جائے عذاب تاکہ ہماری جو ہے وہ کافروں سے جان چھوٹے، ہمارے لیے کوئی سہولت ہو، تو اللہ نے ان کو بھی منع کیا کہ تم بھی ایسا نہ کرو۔ ذرا دن رات کے اوپر غور کرو، کہ کائنات کے اندر غور کرو کتنا تنوع ہے۔ صرف یہ کہ اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ صرف جو ہے وہ مسلمان زندہ رہیں، دوسرے زندہ نہ رہیں، اس مہلت میں تو ابھی اور بہت سے لوگوں کو مسلمان ہونا ہے۔ تو ذرا کائنات میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر تنوع اور ڈائیورسٹی پیدا کی، نہ سدا رات رہتی ہے نہ سدا دن رہتا ہے۔ کائنات میں تنوع ہے، یہ 2 آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، ہم دن کی نشانی کو دیکھنے والا بنا دیتے ہیں کہ جس میں کام کاج آپ کر سکیں، کوئی مطلب یہ کہ سورج کی روشنی کا آپ کو بل نہیں آتا۔ کبھی انسان نے اس پر غور شاید کام ہی کیا ہو کہ یار مجھے یہ روشنی جو ہے اتنی روشنی اور اس کا بل بھی نہیں آتا۔ بل بھی بچانے لگ گیا جی جی، وہ اس نے ان کی راتوں کو بھی روشن کر دیا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم سالوں کی عدد جان سکو۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وقت کی تقسیم جو ہے وہ سامنے آتی ہے رات اور دن سے، پھر رات اور دن میں اللہ نے تقسیم کیا، پھر تم نے اس کو گھڑیوں میں بنا دیا۔ اور سالوں میں تبدیل کر دیا، اور حساب بھی انسان نے اسی سے سیکھا۔ وہ پہلے ان کے پاس جو تھے بدوی لوگ، یہ وہ کھجوروں کی گٹھلیاں جو ہیں ان سے وہ تاریخیں، شاید آج بھی اس کا نام کھجوروں کا نام ڈیٹ جو ہے وہ اسی وجہ سے رکھا گیا کہ اسے ڈیٹ کا کام ہے، کہ وہ ایک اٹھا کے گٹھلی گھڑے میں ڈال دی، دوسرے دن دوسری ڈال دی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر ایک چیز کو ایک دوسرے سے بالکل جدا اور ممیز کر دیا۔ اب اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہے، یہ بہت بڑا اشتباہ ہے، اور یہ پھیلاتے ممبری لوگ ہیں، اس لیے کوئی ذمہ داری تو ہوتی نہیں ہے کچھ بتا دیں، کیا کہ چلے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اب ایک اور انسان کی کمزوری کا ذکر کیا۔ انسان جو ہے نا وہ اپنی ناکامی کے اسباب باہر تلاش کرتا ہے،
کامیابی کے آثار نہیں، کامیابی تو کہتا میری ہے، میری میری حسن تدبیر ہے، لیکن ناکامی کا الزام کسی دوسرے کو دیتا ہے، کہتا ہے یار فلاں کی نوست مجھے پڑ گئی، اس کی نظر بد جو ہے اس کی وجہ سے میرا یہ کام خراب ہو، یہ فطرت انسانی کی نہیں یہ توہمات میں سے ہے، یہ تو شیطان نے سکھایا۔ کوئی چیز نہ وہ نائی سے وہ باورچی سے دیگ خراب ہو جائے نہ تو وہ کہے گا جناب وہ فلانا بندے نے میرے گلا چلا کے رکھا، میرا دھیان ادھر چلا گیا۔ میرا دھیان ادھر چلا۔ وہ بڑا ایک مشہور قصہ ہے کہ وہ دیوار گر گئی، اس کے نیچے بندہ آ گیا، تو راجا کے پاس جناب جب کیس گیا قاضی کے پاس، تو اس نے کہا بھئی ہاں دیوار کیوں گری ہے مالک بھی، اس نے کہا جی یہ تو مستری نے بنائی ہے، ہمیں لاؤ جی مستری کو۔ ان چیزوں کو توہمات کہتے ہیں، نظر بد لگ گئی جی۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص کا شگون جو ہے وہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا، یعنی انسان پر جو نحوست پڑتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال کی نحوست پڑتی ہے۔ میری نحوست جو ہے وہ اعجاز حسین پر کیوں پڑے گی جی؟ میری نحوست میرے اعمال کا نتیجہ میرے اوپر پڑے گی، یہ توہم اس سے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں یہ سمجھایا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، یہ اپنے تمام نظاموں، اپنے تمام قوانین، یہ اپنے تمام علتوں، یہ اپنے تمام معلوموں سے ایک اللہ کا فعل ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح کوئی چیز اپنے موجود ہونے میں خود مختار نہیں ہے، اسی طرح اپنی تاثیر میں بھی خود مختار نہیں ہے، کہ کسی کی نظر جو ہے وہ خود بخود تاثیر کرتی ہے کسی پر اور دوسرے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ بہت یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ جی نظر بد جو ہے وہ بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی وہ اللہ سے خود مختار ہے، وہ بغیر اللہ کی منظوری کے ایسا کر دے، کتنی وہ آزاد گھوم رہی۔ نظر بد میں تمام توہمات جو ہیں یہ باطل ہیں اور جھوٹ ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ دے۔ ہر انسان کا شگون جو ہے وہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، وہ اس کا اپنا اعمال نامہ ہے۔ اب تو وہ گردن میں لٹکا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے۔ وَنُخْرِجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہم اسے کتاب کی شکل میں لائیں گے، باقاعدہ اس کو کاٹ کے صفحہ بندی کر کے جلد کرا کے جناب آپ کو دیں گے۔ ہاتھی پڑھائے بالکل پاسپورٹ کی طرح، پاکٹ سائز، اس کو کھلا ہوا ملے گا۔ اب وہ سکرول میں لپٹا ہوا نہیں ہوگا چاہیے ہر چیز کو، ورنہ تو شیطان لے جائے گا آپ کو، کھینچ کے لے جائے گا۔ لا تان پھر کہاں پہ توڑی ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ پیغام ایک ہی ہے۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا جی 100 گز رسا تو سرے تے گنڈ۔ اصل چیز جو ہے توحید۔ کہ جنت میں جانے کے لیے جو شرط اول ہے وہ توحید۔ توحید۔ ہمارے لوگوں نے کہا کہ جناب ہم اس کی بنیادیں اکھاڑ دیں گے، کوئی نام ہی نہیں لے گا اس میں، کوئی کہے گا ہی نہیں کہ دین کی بنیاد یہ۔ وکیل ہی پا رہے ہیں وکیلاں دے لوگ۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، پھر ملامتیں سن کر بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں وہ ہدایات دی جا رہی ہیں جس کے اوپر یہ مدینہ میں جا کے یہ سوسائٹی جو ہے وہ تشکیل پائے گی، وہ ویلیوز، وہ احکام دیے جا رہے ہیں جن کے اوپر یہ جا کے سوسائٹی تشکیل ہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا، ارشاد فرما دیا، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ یا اللہ، یہ بنی اسرائیل سے بھی یہ کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پکا پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین جو ہے نا وہ اولڈ ہاؤسز میں نہیں جائیں گے، یتیم جو ہے نا وہ آرفن ہاؤسز میں نہیں جائیں گے، بیوائیں جو ہیں وہ ویڈو ہاؤسز میں نہیں جائیں گی، ودوا آشرم میں نہیں جائیں گی۔ وہ مجھے ایک صاحب جو ہے وہ یتیم خانے کے لیے وہ کہنے لگے کہ جی ہم نے یتیم خانہ بنایا فلاں یہ کیا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا سزا کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے کہ یتیم کو دھکیل کے یتیم خانوں میں لے جاؤ اور وہاں وہ احساس یتیمی کے ساتھ پروان چڑھیں کہ یہ معاشرے نے ہمیں نکال دیا ہے، کہا انہوں نے لے جاؤ کچھ، ہم نہیں ان کو گھر میں رکھ سکتے۔ حالانکہ اللہ کے دین کو دیکھا جائے تو یہ تو ایسے ہے جس طرح مطلب یہ کہ بندے کو کام ہے یتیموں مسکینوں کے لیے کا۔ لیکن نماز روزے کا مفاد ہی یہ ہے۔ اس ٹائپ کے جو ادارے ہیں ان سے بہرحال فائدہ تو ہوتا ہے، لوگ وہاں سے پڑھ کے بھی بہت اچھے نکل جاتے ہیں، بہت قابل بن جاتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن حکم نہیں ہے۔ یتیم جو ہے وہ معاشرے کے اندر پلے، وہی جنگ احد میں جو 70 مسلمان شہید ہو گئے تو سورہ نساء اتری کہ جناب ان کی جو بچے ہیں یتیم ان کو اپناؤ اور یہ جو بیوائیں ہیں ان سے شادیاں کرو، 4 شادیوں کی اجازت دی جاتی۔ اب ان کے لیے کوئی علیحدہ ویڈو ہاؤس نہیں بنانا، کوئی آرفن ہاؤس نہیں بنانا، کوئی یتیم خانہ نہیں کھولنا، بلکہ منحوس ہے، شوہر مر گیا منحوس، بہرحال اللہ یہ نے منحوس ہے، اس نے باپ کو کھا لیا۔ ہاں، یہ عورت منحوس ہے، اس نے کتنے شوہر کھا لیے ہیں؟ تو کیسی جناب اسماء بنت امیس، پہلے وہ جعفر طیار کی بیوی تھی، جعفر طیار شہید ہو گئے جنگ موتا، پھر وہ ابو بکر کے ساتھ اس نے شادی کر لی، پھر ابو بکر بھی مر گیا، اس کے بعد پھر اس نے حضرت علی سے شادی کر لی۔ حضرت علی ان توہمات کے قائل ہوتے کہتے ہیں جناب ساڈا تسی پہلے ایک بھرا کھا لیا، ہم نے اس سے شادی کی، اسی کے ساتھ آیا تھا وہ ہاں مجاہد اعظم۔ تو اسلام میں ایسے کوئی توہمات نہیں۔ وہ ایک دفعہ میں جعفری صاحب کے گھر میں کچھ مہمان آئے تو میں نے ہاتھ میں نا ایک فروزہ پہنا، انگوٹھی، فروزے والی انگوٹھی پہنی، تو بندے نے دیکھا تو مجھے روک لیا، کہنے لگا یہ کیا فروزہ ہے، کتنی مطلب اس کا خوبصورت رنگ، یہ اصلی فروزہ ہے اور یہ اس کے ساتھ جس کے ساتھ یہ موافق آتا ہے اس کے ساتھ یہ اس طرح رہتا۔ میں کہا بھائی صاحب ابھی چند دن پہلے 1 لاکھ روپے مہینے کی نوکری چھوٹی ہے،
اتنا آپ کو اچھا رہا، اور میں نے پھر بھی نہیں اتارا. فیروزے کے اندر کوئی جان نہیں ہے کہ یہ میری قسمت بنائے اور میری قسمت سے بنائے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی کرے گا تو پھر اپنا انجام بھی دیکھ لے گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کی وضاحت اللہ نے خود فرما دی ہے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر تمہاری زندگی میں سے ان میں کوئی دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تم ان کے بعد یہ نہیں کہ میں تنگ آ گیا، زبان سے یہ نہیں تنگ آ کے نہیں کہا آیا. بڑی کڑی آزمائش ہے. میرے خیال سب سے مشکل کام یہی ہے، بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب یہ دونوں طرف آزمائش ہے. ایک طرف یہ کہا گیا کہ جن میں کوئی ایسا ہو جائے اور وہ جنت نہ کمائے ان کی خدمت کر کے، تو اس سے بدبخت کوئی نہیں. ایک طرف تو وہ جنت کا ٹکٹ ہے، لیکن جنت کا ٹکٹ ہے لیکن ہے بڑا مشکل کہ کوئی گستاخی کر کے جو ہے وہ اس سے محروم بھی ہو سکتا، سب کی ضائع بھی ہو سکتا. بے شک وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کے فرمان بردار ہیں یا نہیں، آپ کی ذمہ داری اپنی جگہ. اللہ ولا تنہرہما، اور نہ انہیں ڈانٹ، اونچی آواز سے ان سے بات مت کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، ان کے ساتھ ادب سے بات کرو. ایسا معاشرہ تشکیل دینے جا رہے ہیں. وَحْفِظْ، میرے ایک بزرگ دوست نے بتایا کہ میں امریکہ میں تھا تو کرسمس کا وہ تھا، میں گفٹ سینٹر میں گیا تو وہاں ایک خاتون بزرگ عید کارڈ، وہ کرسمس کارڈ خرید رہی تھی. کہنے کہ میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے میں بھی آپ کا بچوں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. کہنے لگے اس کی چھم چھم آنسو گر پڑے. تو کہنے لگی کہ یہ لے جا کے گھر میں ان کی طرف سے سائن کر کے سجاؤں گی تاکہ لوگ سمجھیں کہ میرے بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے کرسمس پہ یاد کرتے ہیں. یہ ہے ترقی یافتہ معاشرہ. علامہ اقبال نے اس میں وہ لینن کے حضور میں لکھی ہے، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. ایک طرف انہوں نے جناب سائنس میں، ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے زندگی کو آسان بنایا ہے، اور دوسری طرف ماں باپ جو ہیں وہ کتے رکھ کے جناب وہ ان سے پیار کرتے ہیں. بچے ان کو میسر نہیں ہے چومنے کے لیے، کتے رکھے، لیپ ڈاگ، جہاں جاتے ہیں گود میں بٹھا کے ساتھ لیے جاتے ہیں. پلے بھر بچے نرسری میں،
نرسریوں میں بچے پلیں، ماں کے لمس سے دور رہیں تو پھر نتیجہ یہی ہوگا۔ ہماری بھی کچھ مغرب زدہ معاشرے میں خواتین یہی چاہتی ہیں کہ جناب ہم مردوں کی شانہ بشانہ کام کریں، دفتروں میں ہم کام کریں، اور بچے جو ہیں وہ نرسریوں میں رکھیں، پھر اگلا نتیجہ یہی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، عجز و نیاز سے اپنا شانہ ان کے لیے جھکا دے، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پر کے نیچے لے لیتی ہے پھیلا کے۔ من الرحمت، یعنی پیار سے، محبت سے، رحمت سے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہتے بھی رہو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، جس محبت سے انہوں نے مجھے پالا ہے وہ تو محبت سے پالیں۔ کہتے ہیں جی ایک ماں باپ جو ہیں وہ 10 بچوں کو پال سکتے ہیں، 10 بچے مل کر دونوں میں سے ایک کو بھی نہیں پال سکتے۔ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ جتنی مرتبہ مطلب بچہ جو ہے وہ پیشاب کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، دل پیشاب تو خود ہوتی ہے۔ کوئی ماں کی محبت کی تہ نہیں اس کو ملتی۔ یہ اس کو محبت کس نے عطا کی؟ پروردگار نے عطا کی ہے۔ اس کے لیے وسیلے تلاش کرتے ہیں۔ جس نے تمہاری ماں کو محبت دی ہے تمہارے لیے، وہ تمہیں بھول گیا ہے؟ وہ تمہیں کافی نہیں ہے؟ ہاں، وہ تمہیں بھول گیا ہے؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، پروردگار تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، تمہاری نیتوں اور تمہارے ارادوں سے، لہذا نیتوں اور ارادوں کی اصلاح کر لو۔ یہ تقویٰ یہی ہے کہ اپنی نیتوں اور ارادوں کی اصلاح کر لو، اخلاص۔ سورہ حج میں کہا ہے نا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ، وہاں اتنی خون ریزی زیادہ مت کرو مینا میں، یہ خون اور گوشت اس تک جانے والا نہیں ہے، وہ بھیٹ لینے والا نہیں ہے، اس کی طرف جو چیز جاتی ہے وہ اخلاص جاتی ہے کس نیت سے کرو؟ کہ واقعی تم یہ چاہ رہے ہو، واقعی تم یہ مطلب یہ کہ اقرار کر رہے ہو اس عمل کے ذریعے سے یہ مال میرا نہیں تیرا ہے، یہ تو سمبولک چیز۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو گئے، اس کا مطلب ہے صالح ہونا جو ہے وہ اندر کی چیز ہے۔ یہ سارے اوپر کے جو اعمال کرتے ہیں یہ اندر کی پاکیزگی کے لیے۔ وضو کی آیت میں ہے وَيُرِيدُ مُتَيَمُّمْ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ نے یہ تمہارے اوپر یہ اعضاء کی پاکیزگی اس لیے لگایا تاکہ تمہاری باطن پاکیزہ ہو۔ یہ سمجھ، اس کے اثرات جو ہیں وہ باطن پر پڑے۔ تو جو آدمی اس کام کے لیے کرے ہی نہ، پھر ہمارے یہاں بڑی مشہور مثال مراسی کی، تو چودھری نے کہا جناب نماز شروع کر دو، جس دن گندم اٹھائیں گے نا ہر نماز کے بدلے میں ایک ٹوپا جو 2 سیر کا ہوتا تھا وہ دوں گا۔ وہ جب اس دن جناب اس کی گندم ٹائم آیا اٹھانے کا، وہ چلا گیا گدھا لے کے اور جناب بوریاں لے کے، نمازوں کا حساب لے کے ڈائری پہ لکھا، ہلو جی نہیں آتی۔
چودھری صاحب نے وہ میں تو یار مذاق تو میں کہ تینوں عادت پی جائے گی. کہتا جی عادت کیوں پی جائے گی, اسی کو وضو کر کے پڑھتے رہے. اسی کیا اسی نماز پڑھو, اسی نماز پڑھتے رہے. وہ اخلاص تو تب ہوگا کہ جب ہم اخلاص کے لیے نمازی بننے کے لیے نماز پڑھیں گے. ہم نے تو وہ گندم لینے کے لیے پڑھی ہے. استغفر اللہ. ہم نے تو اس لیے پڑھی ہے جی جو ہماری دنیا کے بارے میں خوشحالی کی جو دعائیں ہیں یہ قبول ہو جائیں. ہم نے اپنی اصلاح کے لیے تو پڑھی نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ بے حیائی اور برائی, بے حیائی جو مطلب اسلامی اخلاق کی بنیاد ہے, ہمارے اندر مطلب حیا پیدا ہو جائے. جس بندے کے اندر حیا نہیں ہوتا اس کے اندر ایمان ہی نہیں. یہ ہمیں منکرات سے بچاتا ہے, یہ ہمیں شراب نوشی سے, یہ ہمیں نشہ آور چیزیں استعمال کرنے سے, یہ ہمیں ملاوٹ سے, یہ ہمیں جناب کم تولنے سے. تو جب ان کے لیے پڑھی ہی نہیں ہے تو پھر پڑھی کسی اور مقصد کے لیے. وہی کرنا. وارث شاہ نے کچھ داڑیاں نے, کچھ چاڑیاں نے, کچھ لا معاتا ساڑیاں. اگر آپ نے داڑھی جو ہے یا مطلب کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں, اپنے آپ کو مخلص ہونے کے لیے نہیں, تو پھر اس کا فائدہ بھی تو ویسا ہی ہوگا. داڑھی اگر آپ نے رکھی ہے کہ جو میری ساکھ بہتر ہو جائے, لوگ میری دکان سے سودا لیں. تو اسلام جو ہے یہ حلیے بدلنے کا مذہب نہیں ہے, یہ رویہ بدلنے کا. وہ دعائیں کیا جس میں آخرت کی خیر نہ مانگیں اللہ سے. اگر تم صالح ہو جائے گا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, تو وہ شروع سے رجوع کرنے والے کے لیے بہت زیادہ بخشش. واقعی اگر آپ اس کی طرف آ گئے پھر بخشش جو ہے وہ یقینی. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ,